اس لیے بھائی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ اگر یوں چاہتے ہو ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے اولاد میں برکت ہو، ہمارے گھر باہر میں برکت ہو، خدا کا ہر حال میں شکر کرے، چاہے پیسہ بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، اس کے شکر کو اپنی زبان کو جاری رکھو۔ یہ خدا نے فرماتا میں اس کے لیے بھلائی چاہتا ہوں جس کے لیے اس کی زبان ذاکر اور اس کا دل شاکر اور اس کا جسم صبر کرنے والا بنا دیتا ہوں۔ اور تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کسی شکوہ گیلا نہیں کرتا میں بیمار ہوں۔ بہت سے جب کوئی پوچھتا ہے کوئی بیمار ہو، اس کی رانے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی کسی نے پوچھا جی کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کچھ نہیں، پرسوں سے کل سے بیمار ہوں، نزلہ ہے، بخار ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اس کے خلاف لکھ دیا معاملہ۔ اور جب سب سے پہلے تو کرنا نہیں، الحمدللہ اچھا ہوں، کل سے زیادہ نزلہ بخار ہو رہا، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کے لیے لکھ لے، اب یہ اگر زندہ رہے گا تو اچھا کھال، اچھی گوشت، اچھا خون پیدا کرے گا، اور جب مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور جس نے پہلا بول اس کے منہ سے ناشکری کا نکلا کہ وہ پرسوں سے بیمار ہوں، بخار ہے، نزلہ ہے، فلاں ہے، تو اسے لکھ لے کہ یہ ڈوز کے جب مر جائے گا تو دوزخ میں جائے گا، اور اب میں اسے سڑا ہوا خون، سڑا ہوا گوشت اور پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا۔ آج لوگ اس سے جا کے اپنی شکایت کرتے ہیں، اس سے شکایت کرتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے بھی شکایت نہ کرے، وہ جانتا نہیں کیا۔ جب کوئی اس پر صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو جب زمبیک میں بٹھا کے چکر دیا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام کہا میری کچھ حاجت ہے، ان کا تجھ جیسی اور اپنے جیسی کی کوئی حاجت نہیں۔ کہا تو میں خدا سے دعا کروں کہ وہ دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے، بس اللہ کو رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ وہ آگ باغ باغیچہ بن گئی۔ دنیا میں آگ لگتی تھی، وہ ایسے جا کے بیٹھ گئے جیسے باغ کے اندر بیٹھ گئے ہوں، چمن کے اندر بیٹھ گئے ہوں۔ تو اصل میں خدا کا جب تم شکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، ضرور اول چیز ہے، اور شکر ادا کرو اس کا کہ اس کی وجہ سے تمہاری نعمتوں میں، تمہاری صحت میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے اعمال میں، ہر چیز میں برکت ہو۔ برکت کے بغیر گزارا نہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ 5 روٹیاں ہیں، 10 روٹیاں ہیں، آ گئے مہمان، اب کیا کریں؟ تو تم درود شریف پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دو، سب کھا لیں گے، بچ جائیں گے ٹکڑے، سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر فاقہ ہوا، ایک صحابی آ کر مسجد نبوی میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں پھر ایک اور صحابی آ گئے، ابو بکر عمر عثمان کوئی کئی۔ حضور نے کیوار کھول کے حجرے میں کہا تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ کہا یا رسول اللہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہے، اور کپڑا کھول کے دکھایا تو ایک ایک پتھر باندھ رکھا، سب نے پیٹ کو پتھر باندھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو بھی بہت زبردست بھوک لگی اور پیٹ کھول کے دکھایا تو 2 پتھر باندھ رکھے تھے، ایک ادھر ایک ادھر۔ ان کا اچھا چلو فلاں صحابی کے جن میں نام بھول رہا ان کا، ان کے گھر پہنچے، جب دیکھا ان کی بیوی نے، وہ صحابی تو گھر میں نہیں تھے، بیوی نے جب دیکھا کہ ابو بکر عمر حضور صاحب تو سیدھا خوشی سے پھولی نہ سمائی اور انہیں اندر بلا لیا۔ اتنے میں شوہر بھی آ گیا، ان سے کہا کہ میں یا رسول اللہ آپ کے لیے لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے گئے اور جا کے وہ کچی پکی کھجوریں لا کے آپ کو سامنے رکھ دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بکری ذبح نہ کر، اس کا بچہ ذبح کر دے۔ انہوں نے بچہ اس کا ذبح کیا، اب چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو کاٹ کے ذبح کر دیا، سالن پکا دیا، تھوڑا سا آٹا جلدی سے پیسا، سیر 2 سیر آٹا ہوگا، اس کی تھوڑی سی روٹیاں پک گئی۔ ان کا یا رسول اللہ تیار ہوگا، آپ کھانا نوش فرما دیں۔ 3 صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر، 3 یہ ایک شاید ایک اور کوئی بھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو اصحاب کہف وہ ہیں اصحاب صفہ، وہ تقریباً آپ کے ہاں 600 سے زیادہ نہیں اور 300 ساڑھے 300 سے کبھی کم نہ ہوئے، تو وہ 600 صحابی تھے اصحاب صفہ، جو چبوترا صفہ کہتے ہیں چبوترا، اور صحابی سے رسول اللہ کے، تو ان چبوتروں میں وہ ننگ دھڑم پڑے تھے، مادر ذات کے ایسے ہوتے کہ اتنا کپڑا آگے سے ہاتھ پکڑ لیا اور سجدہ کرتے ہیں کبھی ننگے نہ ہو جائیں۔
اب جب دیکھا کہ وہ تو 600 صحابی ہیں، کہا یا رسول اللہ کھانا تو اتنا نہیں ہے کہ مجھے دکھاؤ. آپ تشریف لے گئے، جا کے دیکھا اس میں سے ذرا سے ایک روٹی لی، اس نے تھوڑی سی نوچ اڑائی اور پھر اسی میں ڈال دی. روٹیوں کو دیکھا، کہاں بس اس میں سے 2 روٹی نکالتی رہنا تم، اور 2 روٹی سالن دیتی رہنا. آ گئے 600 صحابیوں کو 2 روٹیاں اور 2 بوٹیاں رکھ کر دی. وہاں سب نے پیٹ بھر کے کھایا، ان سب کا پیٹ بھر گیا. اب جو کھول کے دیکھا تو جوں کا توں سالن بھی تھا اور روٹیاں بھی جوں کی توں. اس کا نام برکت ہے. بسم اللہ کے اندر ایک ایسی برکت ہے کہ شیطان اس میں جب بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان کہا اس میں ہمارا حصہ نہیں. جب کیوار رات کو بند کیا کرو بسم اللہ ہی رہنے کر سے بند کرو، شیطان کہتا ہے اس گھر میں ہمارا آج حق نہیں ہے رہنے کا، اس نے بسم اللہ پڑھ لی. اس کھانے میں ہمارا حق نہیں، اس نے بسم اللہ پڑھ لی. اس کام میں بسم اللہ پڑھ لی، اس میں ہمارا حق نہیں. یہ بسم اللہ کر کے سفر کے لیے نکلا، اب ہمارے میں بسم اللہ نہیں، ہماری سے گزر نہیں. بغیر بسم اللہ کے شیطان غلبہ پاتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں بار بار کہ جب تم گھر سے باہر نکلو 3 دفعے لیلاف اور 3 دفعے ایسے کرسی پڑھ لو کہ آنے والے حادثات سے تم محفوظ رہو. لیکن نہیں مانتے تم، اور کوئی نہ کوئی جھٹکا کھاتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو. حفاظت کرتا ہے خدا سوائے موت کے، لیکن جو نہیں پڑھتا اسے حادثہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن تم چلنے سے پہلے جب باہر نکلو، یہاں سے جب جانے لگو 3 دفعے آہستہ آہستہ لیلاف ایسے کرسی پڑھ لو، محفوظ رہو گے. چور سے، ڈاکو سے، بدماش سے، قاتل سے محفوظ رہو گے. ہاں اگر موت ہی آ گئی اس کا کوئی علاج نہیں. تو برکت اس کو کہتے ہیں. تو بھائی بغیر بسم اللہ کے نہ کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے نہ لیٹو، بغیر بسم اللہ کے نہ کوئی کام کرو. تمہارے یہیں پاکستان میں کراچی میں ہی، میں بھول رہا تھا، ایک قبر ہے یہیں کہیں کسی قبرستان میں نام نہیں جانتا ہاں کہ قبرستانوں کے کیا کیا نام ہے. کسی جگہ نے دیکھا ہے قبر کے اوپر سے مٹی کی کوئی دیکھا اس کی قبر کے پاس کوئی جب گزرا تو خوشبو آئی. یہ بیٹھ گیا، دیکھی مٹی میں سے خوشبو آ رہی. وہ جہاں کوئی آدمی کو مجاور وغیرہ کوئی رستہ ہوگا اس سے پوچھا جی قبر کس کی کہ فلاں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر ہے. کہاں رہے یہ؟ ان کا فلاں جگہ پر. وہ وہاں سے چل کے اس کے گھر پہنچ گیا، اس کے باپ سے ملاقات کی کہ تمہارا بیٹا گزر گیا، جوان تھا کہ ہاں. وہ کیا عمل کرتا تھا؟ ان کا کیوں پوچھتے ہو کہ اس کی میں اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو خوشبو آئی اور اس کی قبر میں اس کی مٹی میں سے خوشبو آئی. کہنے کہ وہ درود زیادہ پڑھا کرتا تھا اور ہر کام بغیر بسم اللہ کے کچھ نہیں کرے تھے. اس کی قبر تک نہیں پہنچی، خوشبو تھی. تو اللہ کا نام میں ایک نور ہے، ایک برکت ہے، ایک پاور ہے. تو تم اسے اختیار کرو. بغیر بسم اللہ کو کوئی کام نہ کرو، نہ کھاؤ نہ پیو نہ پہنو. کپڑے پہنو تب، وضو کرو تب. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں میرا ذکر کرو. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہتھیار نظر آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دی۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیری یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔